آپ نے بنگالی زبان کا ذکر کیا کہ بنگالی ہوگی. ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان میں چونکہ بنگالی زبان جو ہے وہ اس کا اسکرپٹ دیونگری ہے, ٹھیک ہے. اردو زبان وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. اردو کا لکھا ہوا کوئی خط ورقہ پیپر اگر خدا نخواستہ زمین پر گرا ہوا نظر آتا تھا کسی بنگالی کو تو نعوذ باللہ کرتے اسے اٹھا کر, جیسے آپ قرآن مجید کے کوئی ورقہ ہوتا ہے اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو دریا بورد کرنا ہے, اس کی توہین ہو رہی ہے. اس درجہ عزت تھی اردو کی. یہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مشرقی پاکستان میں چھوٹی عمر میں نے جو والد صاحب نے خطاطی وغیرہ الف بے صحیح طرح سے لکھنا, جیم ڈالنا وغیرہ, وہ میں اپنے اسکول میں لکھتا تھا. تو وہ اسکول کے جو ماسٹر صاحب اسے تبرک سمجھ کے اٹھا لیتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے رسم الخط میں لکھا. اس درجہ احترام تھا جی. جناح صاحب سے جو بلنڈر ہوا اس کے, میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ تو پیچھے جاتے ہوئے جو باتیں ہیں وہ کرنے کی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جناح صاحب کو ایک لیڈرشپ کی یکتائیت کا بڑا شوق تھا اور he wanted to be emerge just as one leader for the country. اور جو بھی پاور جناح صاحب کنٹرول کر رہی تھیں they gave him that authority. جناح صاحب کو اختیار دیا. ایک فضل الحق شیر بنگال قرارداد پاکستان لاہور میں پیش کرنے والے فضل الحق شیر بنگال, جناح صاحب شیر بنگال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور جناح صاحب kicked him out of مسلم لیگ. ایک یعنی ڈسمس کر دیا اس آدمی کو. اور وہ آدمی پھر بنگالیوں نے ایک علیحدہ پارٹیاں بنائی, پولیٹیکل پارٹی فرنٹس بنائے. یہ قیام پاکستان سے پہلے کی باتیں ہیں. اس کے بعد جس جلسے میں شیخ صاحب اعلان کیا جناح صاحب نے کہ پاکستان کی, ریکارڈ پہ ہے وہ آپ کے, اس کا ریکارڈ بھی بچتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہوگی, وہاں آپ کو ایک نوجوان کی آواز اور شور سنائی دیتا ہے. ڈائس کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے ایک ینگ نوجوان نے آواز اٹھائی نامنظور, اور وہ تھے شیخ مجیب الرحمان. اور شیخ مجیب الرحمان نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کسی بھی قوم کے اوپر تو اس لینگویج کو انفورس کرنا یہ بڑی سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں, جس کو جناح صاحب اگر باشعور ہوتے تو کہتے کہ ہندوستان کے مسلمان کی تو زبان بے زبانی ہے, اس کی تو کوئی قومی زبان ہے ہی نہیں ہے. ہماری تو زبان آج بھی کوئی نہیں ہے قومی زبان, ہماری تو قومی زبان بے زبانی چلتی آ رہی ہے. سو بیسیکلی واٹ ایور وی ڈیڈ واز اے ویری بگ بلنڈر. وہ آپ اگر پیچھے چل کے آپ دیکھیں تو وہ جو لوگ کنٹرول کر رہے تھے جناح صاحب کو, دے وانٹڈ کہ جسٹ ایک سنگل پاور ہو اور ایک سنگل پاکستان ہو. یعنی تو اس وجہ سے جناح صاحب کو ایز اے لیڈر بنانا, آگے پیش کرنا, دیٹ واز دا پلان. جو لوگ قیام پاکستان کی طاقت تھی, نیٹو اینڈ آل دیٹ. سو بیسیکلی اے فضل الحق صاحب ان کو تو پوش ڈال دیا گیا. اب آگے جس طریقے سے بنگالیوں کو جو پیار ہے اس زبان کے ساتھ, یہ جو ہماری زبان تھی اور یہ زبان کی بات ہے, اسی لینگویج کے ساتھ ہی لا لیسنس کریٹ کی جاتی ہے. اور یہی چیز بنی تھی جو طاقتیں تقسیم کرنا چاہتی تھیں. طاقتیں جو تقسیم کرنا چاہتی تھیں, they wanted to break پاکستان, ویسٹ پاکستان. اس میں سر فہرست وہ طاقتیں تھیں جنہوں نے اس سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو فائنینس کیا. دیکھیے اس چیز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. میں ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں. I personally know کہ کسی سیاسی جماعت کو آپ چلا ہی نہیں سکتے unless there is some third party financing it. انسانوں کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے, افراد کے پاس. آپ چندے جمع جن لوگوں نے all over the world ہے جی لابنگ یہاں پہ تو وہ جو تھا Chinese had a very very deep interest in breaking پاکستان. اور وہ آپ دیکھیے کہ 1970 سے پہلے میڈ ان چائنا نام کا کوئی پیچکس پلاس آپ کو پاکستان میں نظر ہی نہیں آتا تھا, کوئی چیز تھی نہیں. وہاں پر یا تو میڈ ان انگلینڈ قسم کے
ہتھیار تھے یا اوزار تھے, اور یا پھر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی جو میڈ ان جاپان لکھا ہوتا تھا تو ہم اس کو بھی قرات سے دیکھتے تھے کہ یہ جاپانی ہے. اصل چیز ہم لیتے تھے. اور وہ جو میڈ ان, وہ جو چیز آئی جس طریقے سے فائنینس کیا ایک پولیٹیکل موومنٹ کو, ڈسممبرمنٹ آف پاکستان کی, اس میں بہت ساری طاقتیں شامل تھیں. اور وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز پاورز کہ اکیلا ایسا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہو یا یہ وہ. آج بھی آپ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت, آپ جا کر ان کے محلات دیکھیے, یعنی زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس, اور ان کی اوقات کیا ہے؟ Who are these people? Who is financing all this? Right. So basically we need to understand کہ یار پھر کس طریقے سے ان کو اتنا بڑا سٹیج, ایگزیکٹلی وہی کھیل جو آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا کیا گیا ہے کہ اس کو اتنا بڑا بنا دو. This is exactly how Mr. Bhutto was created and as a monster on top of us. امیر محمد خان گورنر صاحب تھے, انہوں نے بھٹو کو بلا کر کہا تھا کہ خبردار, میں نے تمہیں ادھر دیکھا پنجاب میں, یو ہیو نو بزنس, گیٹ آؤٹ. جب ایوب خان کی کیبنٹ سے نکالا گیا, ایوب خان صاحب سے جو کچھ بلنڈرز ہوئے, ان میں ایک بلنڈر امیر محمد خان صاحب کو ڈسمس کرنا یا ان کے ساتھ ریلیشنز خراب ہوئے. So basically we could not control Pakistan in a proper manner, and that is a very important thing to understand for all of us. آج بھی پاکستان دیکھیے, ایک چیز ہے رشت, اور میں اسی کی دعا کرتا ہوں, یہ جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں, کہ اللہ کرے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو رشت کی حکومت ہو, جو دیکھ سکے واٹ از بیسٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان اور واٹ از بیسٹ. وہ رشت کی حکومت ایوب خان صاحب کے بعد یحییٰ خان صاحب کے پاس آئی گورنمنٹ, اور جو کچھ بھی ہوا تھی نا جی پارٹی, وہ تو عوامی لیگ, اس کے لیے مغربی پاکستان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. یہ لکشمی چوک میں لاہور میں ایک بلڈنگ ہے پیچھے, اس میں شیخ صاحب جو تھے ان کا قیام تھا. وہاں ہم سٹوڈنٹس جو تھے وہاں ان کے پاس گئے, سلام کی, تو میں تھوڑا بنگالی بولا ان کے ساتھ, تو لوگوں کے ساتھ کافی کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں مغربی پاکستان سے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں عوامی لیگ کا ٹکٹ دے کر. مجھے کہتے ہیں تو کیوں نہیں لڑتا یہاں لاہور سے؟ تو میں نے ان سے کہا میری عمر 17 سال ہے, کہ آگے سے ان کا ہور ایسے جو بنگالی بولتے ہیں نا کہ ہور کر کے چھوڑ, مطلب جیسے کہتے ہیں نا فڈے میں تیرا, کچھ سم تھنگ لائک دس, کہ تو اتنا چھوٹا ہے. تو میں نے آگے سے ان سے کہا ہاں. تو یہ I remember my contact with him, اور وہ اتنے devoted قسم کے پاکستانی تھے. He wanted to, اور آپ ان کی struggle دیکھیں,